آج کل پاکستان میں انٹرنیٹ سلو ڈاؤن کا بہت بڑا چیلنج ہے اور لوگوں کو انٹرنیٹ میں کی سلو ڈاؤن ہونے کی وجہ سے کمیونیکیشن میں اسپیشلی بہت سارے مسائل اور چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. تو آج ہم ڈسکس کریں گے کہ یہ جو انٹرنیٹ کا ڈائلیما ہے پاکستان میں یہ کیوں ہو رہا ہے, اس کی کیا وجوہات ہیں. ہسٹوریکلی بھی کبھی پہلے بھی ایسے کسی گورنمنٹ نے یا اسٹیٹ کے جو ایکٹرز ہیں انہوں نے کبھی ایسا کوئی فیصلہ کیا ہے کہ انٹرنیٹ کو اسپیڈ کو ریگولیٹ کیا جائے یا سلو ڈاؤن کیا جائے, کسی وجہ سے کوئی آبجیکٹیوز رہے ہیں پہلے یا ابھی گورنمنٹ کے کیا آبجیکٹیوز ہیں. اچھا دانیال سر, یہ تھوڑے بتائیے کہ انٹرنیٹ سلو ڈاؤن کبھی ہمارا واٹس ایپ کے جو اوپر میسیجز ہیں اسپیشلی پکچرز یا ویڈیوز یا وائس جو نوٹس ہم نے بھیجنے ہوتے ہیں وہ ٹرانسمٹ نہیں ہو رہے ہوتے, کبھی ایکس جو ہے وہ بین ہو رہتا ہے اس ملک میں, تو یہ واٹ آر دی ایشوز؟ جی سر, تھینک یو سر. mid 2024 starting from mid 2024 Pakistan has been facing with consistent and disruptive internet services. یہ گورنمنٹ کے سب سے اس میں جو بڑا رول ہے وہ گورنمنٹ کا ہے, کیونکہ گورنمنٹ نے کلیئرلی کمیونیکیٹ نہیں کیا ایشو کیا ہے. اسٹارٹنگ آف جب یہ ایکسیس رکی انٹرنیٹ کی تو گورنمنٹ نے پہلے تو کہا کہ ہم نے ٹنکر نہیں کیا انٹرنیٹ کے ساتھ. اس کے بعد گورنمنٹ نے اپنا اسٹانس چینج کر لیا اور کہا کہ یہ سب میرین کیبلز ہیں جن میں فالٹ آیا ہوا جس کی وجہ سے انٹرنیٹ ڈسرپشن ہے. جیسے جیسے 1-2 مہینے گزرے اور یہ انٹرنیٹ کا پرابلم پرسسٹنٹ رہا تو گورنمنٹ نے اپنا اسٹانس پھر چینج کر دیا اور کہا کہ یہ ایک فائر وال لگ رہی ہے. فائر وال بیسکلی انٹرنیٹ اور لیپ ٹاپ ڈیوائسز پہ لگتی ہے. اس کا مقصد ہوتا ہے کہ آپ کو ڈسرپٹیو ٹریفک ہوتی ہے اس کو سبورٹ کرنا. پاکستان کے کیس میں فائر وال کا مطلب ہے کہ جو پولیٹیکل ڈسینٹ ہے یا کنٹرول آف فلو آف انفارمیشن ہے اس کو روکنا ہے. اسی طرح گورنمنٹ نے اس کے بعد پھر اسٹانس چینج کر لیا اور کہا کہ ایکس جو ٹویٹر ہے اس کو نیشنل سیکورٹی ریزنس کی وجہ سے بین کیا گیا. جب ہائی کورٹ نے اس پہ فردر ایلیبوریشن کی تو گورنمنٹ نے کہا کہ کیونکہ یہ نیشنل سیکورٹی کا ایشو ہے تو ہم اس پہ کامنٹ نہیں کر سکتے. فائنلی جا کے اب گورنمنٹ نے ایڈمٹ کیا ہے کہ انہوں نے انٹرنیٹ کے ساتھ کچھ ٹنکرنگ کی ہے اور یہ بیسکلی ایک لارجر پرپس ہے. کوئی گورنمنٹ ریفارمس لے کے آ رہی ہے انٹرنیٹ میں جو کہ انٹرنیٹ ٹریفک اور جو ڈسینٹ ہے یا جو فلو آف اوپینین ہے اس کو روکنے کے لیے. تو یہ ریزن ہے جس کی وجہ سے انٹرنیٹ سلو ڈاؤن ہوا ہے. ہسٹوریکلی پہلے بھی کبھی پاکستان میں ایسے ایشوز کا سامنا لوگوں کو کرنا پڑا انٹرنیٹ کی اسپیڈ کے حوالے سے؟ جی سر, دیکھیں اسٹارٹنگ آف تو جیسے آپ نے ایکس کا ذکر کیا کہ فیبرری سے ایکس بین کیا گیا ہے. اس کے علاوہ واٹس ایپ بھی انٹرمیڈیٹلی ڈاؤن رہتا ہے. کبھی وائس میسیجز نہیں بھیجے جاتے تو کبھی ملٹی میڈیا کے جو میسیجز ہیں وہ نہیں بھیجے جاتے. اس میں ہسٹوریکلی جو ہے پہلے گورنمنٹ جو تھی صرف جو پولیٹیکلی سینسٹیو یا ریلیجس سینسٹیو اوکیزن تھے جس طرح محرم تھی اس میں انٹرنیٹ سروسز بند کرتی تھی اور اس کی ایک ویلڈ ریزن تھی ٹیررزم کا ایشو تھا, سیکورٹی کا ایشو تھا. اب جا کے گورنمنٹ نے آئی ووڈ سے ایک تھوڑا سا ہارمفل ٹرینڈ ہوا ہے کہ اب جا کے کچھ بھی جب بھی کوئی پولیٹیکلی انسینسٹیو ایشوز ہوتے ہیں جس طرح فارمر پرائم منسٹر کا جب اریسٹ ہوا تھا تو گورنمنٹ نے بلینکٹ انٹرنیٹ پہ بین لگا, انٹرنیٹ سلو ڈاؤن کر دیا تھا. اب 2023 کی اگر میں آپ کو بات کروں تو 2023 میں ہمیں $65 بلین کا نقصان ہوا ہے انٹرنیٹ سلو ڈاؤن کی وجہ سے. 2023 میں $65 بلین کا آپ کی اکانومی کا نقصان ہوا جس میں آپ کے بزنسز ہیں, آپ کے فری لانسرز ہیں اور آپ کی باقی سروسز ہیں. کیونکہ آپ کو پتہ ہے انٹرنیٹ جو ہے آپ ایک لگژری نہیں, ایک نیسیسٹی ہے. آپ کا ہر پلیٹ فارم جو ہے انٹرنیٹ پہ چلتا ہے تو اتنے ایشوز ہیں. اسی طرح 2023 میں 83 ملین پیپل ہیں پاکستان میں جو کہ ڈائریکٹلی ڈپینڈ کرتے ہیں انٹرنیٹ پہ اپنے لائیولیہڈ میں, جس میں فری لانسرز ہو گئے یا ورک فرام ہوم والے لوگ ہو گئے. تو اوور آل اب میں نے آپ کو جس سے بتایا پہلے آج سے 2-3 سال پہلے تک انٹرنیٹ بند ہونا واز کنسیڈرڈ ایک اسپیشل ایونٹ تھا. بٹ پچھلے 2-3 سالوں سے جب سے یہ آپ کو پتہ ہے ہمارے پولیٹیکل چیلنجز چل رہے ہیں تو گورنمنٹ نے کنسسٹنٹ اسٹانس کی. جب بھی کوئی پرابلم آتی ہے تو سب سے پہلے انٹرنیٹ بند ہوتا ہے, جس کی وجہ سے بہت چیلنجز سامنا کر پڑی تھی. آپ بریک ڈاؤن کر کے بتا سکتے ہیں کہ اس کا بزنس پہ, فری لانسرز پہ اور ایجوکیشن پہ کیا کیا امپیکٹ ہے جی ان ایریاز میں؟ جی میں آئی اسٹارٹ آف وتھ بزنس. پاکستان بیورو آف بزنس کی یہ اسٹیٹس میں آپ کو شیئر کرتا ہوں کہ لاسٹ ایئر
آپ کی میجر فارن کمپنیز جس میں ٹیلینور ہو گیا, آپ میں اس میں سیرول ہے وہ کمپنی ہے, پھر آپ کو لوڈو کیمیکلز ہے, یہ سارے ملٹی یہ آپ کی ایم این سیز کمپنیز ہیں, انہوں نے اپنا جو اسٹاک تھا پاکستان کا وہ لوکل کمپنیز کو بیچ دیا, اور انہوں نے ریزن یہ دیا ہے کہ ڈسرپٹیو انٹرنیٹ کنڈیشنز اور اوور آل بزنس انوائرمنٹ جو ہے از ناٹ کنڈیسیو فار اس ٹو کنٹینیو اور آپریشنز ان پاکستان. تو سب سے بڑا آپ یہ دیکھیں, یہ ملٹی نیشنل کمپنیز وہ ہیں جو کہ پاکستان میں انویسٹمنٹ لے کے آتی ہیں, لارج اسکیل امپلائمنٹ دیتی ہیں. انہوں نے ڈیسائڈ کیا کہ انہوں نے پاکستان میں انٹرنیٹ کی وجہ سے نہیں رہنا, تو یہ بزنس پہ کتنا بڑا برا افیکٹ پڑے گا, اور ہمارا جو اوورسیز انویسٹر ہے اس پہ کتنا برا میسج پڑے گا. آپ آتے ہیں فری لانسرز پہ. آپ کو یہ سن کے حیران کن ہوگی کہ پاکستان جو ہے فری لانسنگ کی دنیا میں 5th لارجسٹ کنٹری ہے ان ٹرمز آف ارننگس. ہم اینولی $1 بلین ہمارے پہ پوٹینشیل ہے فری لانسنگ کے تھرو ایکسپورٹ کرنے کا, جو ہماری اکانومی کو گرو کرتی ہے. لاسٹ ایئر اور اس ایئر انٹرنیٹ کے ڈسرپشن کی وجہ سے فائبر, جو کہ آپ کو پتہ ہے فائبر اور اپ ورک جس میں فری لانسرز کام کرتے ہیں, فائبر نے پاکستانی فری لانسرز کا اکاؤنٹ ڈسیبل کر دیا, کیونکہ بار بار انٹرنیٹ کی پرابلمز آتے ہیں تو پاکستانی فری لانسرز کے اکاؤنٹس ان اویلیبل آنے لگے, جس کی وجہ سے جو لوگ فری لانسنگ پہ ڈپینڈ کرتے ہیں ایز اے سورس آف لائیولیہڈ ان کو بہت چیلنجز ملے. انہوں نے اپنے اکاؤنٹس دوبارہ بنائے, مگر آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ اکاؤنٹس دوبارہ بناتے ہو تو وہ اتنی ٹریکشن نہیں ملتی. تو فری لانسرز, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہماری 65% آبادی انڈر 30 ہے, تو فری لانسنگ ہمارا بہت ایک ابھرتا ہوا شعبہ ہے, سیکٹر ہے. مگر انٹرنیٹ ڈسرپشن کی وجہ سے فری لانسنگ کی جو گگ اکانومی جس کو کہتے ہیں وہ بالکل بیٹھ گئی ہے. اور سر ایجوکیشن, سر اب دیکھیں ڈلیما یہ ہے کہ ہماری گورنمنٹ کہتی ہے کہ وی آر موونگ ٹورڈز اے ڈیجیٹل پاکستان, بٹ آپ کا انٹرنیٹ میں آپ وی آر پرابیبلی ون آف دوز کنٹریز میں انٹرنیٹ ڈسرپشن اتنی کامن ہے. جیسے میں نے آپ کو اسٹیٹس شیئر کیا کہ ہم 7th ان ٹرمز آف اکنامک لاس فرام انٹرنیٹ ڈسرپشنز ہمارا 7th لارج نمبر ہے. تو دیکھیے یہ ایک آئرنی ہے کہ آپ ایک طرف کہتے ہیں کہ ہم آئی ٹی کو پروموٹ کر رہے ہیں اور آئی ٹی میں فارن انویسٹمنٹ لے کے آ رہے ہیں, اور آئی ٹی کیا کوئی بھی شعبہ جو ہے وہ انٹرنیٹ کے بغیر نہیں چل سکتا. تو دیکھیے آپ ڈیجیٹل ایجوکیشن ہو گیا یا اوور آل ایجوکیشن ہو گیا, کووڈ کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ لاٹ آف یونیورسٹیز نے اپنے سارے آپریشن آن لائن کر دی. اب جب انٹرنیٹ نہیں ہوگا تو بچے the kids will suffer. So be it education, be it any education, it is suffering because of internet disruptions. ٹھیک ہو گیا. لاسٹلی دانیال few seconds میں منٹس میں بتا دیجیے کہ اپنا what lies ahead for us as Pakistanis, what should we expect? جی سر, میٹا جو ہے فیس بک فارملی اس نے کہا تھا, انہوں نے اعلان کیا تھا لاسٹ ایئر کہ دے پلان ٹو انویسٹ ان پاکستان, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ پاکستان میں ٹیلنٹ پول اتنا زیادہ ہے. انہوں نے انڈر گراؤنڈ سی کیبل میں انویسٹ کرنے کا اعلان کیا تھا, بیکاز دے ریئلائز دا امپورٹنس آف انویسٹنگ ان پاکستان. ان کے اپنے بھی پروفٹس اس سے ریلیٹڈ ہیں. بٹ میرا کوشچن یہ ہے کہ ہماری گورنمنٹ یہ کیوں نہیں کرتی؟ گورنمنٹ کو تو انٹرنیٹ اوپن کرنا چاہیے, فری فلو آف انفارمیشن کرنی چاہیے, اٹ شوڈ بی اوپن, ایجوکیشن پروموٹ کرنی چاہیے. بٹ گورنمنٹ نے ہمارا جو سوشل پولیٹیکل چیلنجز ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے انٹرنیٹ بین کر دیا. تو دس از ناٹ اے سولوشن. میں نے آپ کو جیسے کہا کہ انٹرنیٹ ان ٹوڈیز ایج از ناٹ اے لگژری, اٹ از اے نیسیسٹی. آپ کا بینکنگ آپریشنز, آپ کا ایکسیس ٹو ہیلتھ کیئر, ایوری اسمال اور بگ آپریشن از ڈیپینڈنٹ آن انٹرنیٹ. تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ رادر دین سپریسنگ ڈسینٹ and using it to curb dissent, it should use internet to promote free speech and enhance information. اس میں ڈیجیٹل انفراسٹرکچر پہ انویسٹ کریں. ہمارا جو ویژن 2020 ہے اس کا ایک وائٹل پارٹ ہے کہ آپ ڈیجیٹل لٹریسی کو پروموٹ کریں گے, اور انٹرنیٹ کے بغیر وہ پاسبل نہیں ہے. تو ہمارا یہ گورنمنٹ کا گول ہونا چاہیے کہ انٹرنیٹ کو ایکسیس کریں, جہاں بلکہ انٹرنیٹ نہیں ہے وہاں انٹرنیٹ فیسلٹیز دیں. یہ شارٹ ٹرم پولیٹیکل ایڈوانٹیجز کے لیے انٹرنیٹ بند کرنا ایزی ہے, بٹ لانگ ٹرم ہمارے اکانومی اور ہمارا کنٹری ول سفر کرے گا. اور آئی ایم ایف سے جس طرح ہم ابھی لون کے میں ہیں, تو آئی ایم ایف کو بھی ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ اوپن کریں ایکسیس, سب کو اپنی انکلوسیو ایکسیس پرووائڈ کریں. سو وی گورنمنٹ شوڈ کیپ ان مائنڈ کہ انٹرنیٹ کا ایکسیس از ویری ضروری اگر ہم نے اپنی اکانومی کو پروموٹ کرنا ہے اور ہم نے یہ فیوچر جنریشن کو اپرچونیٹیز دینی ہے. رائٹ. Thank you so much Danial for summarizing this very important and vital issue جو سوشو اکنامک پراسپیرٹی کے لیے کسی بھی ملک کے لیے آج کل انتہائی ضروری ہے. میں ویوز آپ کو ایک پرسنل ایکسپیرینس بتاتا ہوں کہ میں نے کچھ عرصہ پچھلی ویڈیوز میں بھی ذکر کیا ہے, لیکن دوبارہ ذکر کرتا ہوں کہ ہانگ کانگ میں گزارا فار مائی PhD ایجوکیشن. ہانگ کانگ میں جو نیچرل کلائمیٹ ہے اس کے حوالے سے جولائی اگست اور سپٹمبر میں ٹائفونز آتے ہیں, بلکہ سپر ٹائفونز آتے ہیں, اور سپر ٹائفون میں ہر چیز بند ہو جاتی ہے. جب وہ ٹائفون کا ایک سگنل ہوتا ہے وہ ہائیسٹ لیول پہ چلا جائے
تو لوگوں کا باہر جانا آنا جانا بھی بند ہوتا ہے، لیکن کبھی بجلی نہیں گئی، کبھی انٹرنیٹ ڈسکنیکٹ نہیں ہوا. اتنے زبردست قسم کے ٹائفون میں نے 4 سال کے اندر دیکھے کہ شاید پاکستان میں اس کی 1/10 بھی ہوا کی اسپیڈ چلے تو شاید یہاں پہ سب کچھ ہی بند ہو جائے اور بجلی کئی دن نہ آئے، لیکن وہاں پہ ڈسرپشن نہیں ہوئی. اس کے علاوہ آپ نے دیکھا ہوگا 2019 میں کووڈ سے پہلے چائنا کے خلاف پروٹیسٹ ہوئے ہانگ کانگ میں، اور یہ پولیٹیکل انریسٹ تھا، بہت انپریسیڈنٹڈ قسم کا پولیٹیکل انریسٹ تھا، جسے چائنا نے ایلیج کیا کہ یو کے اور یو ایس نے اسپانسر کیا ہے، بیکاز وہ چاہتے ہیں کہ جو ہانگ کانگ اسپیشل ایڈمنسٹریٹو ریجن ہے وہ 1 country 2 systems کے تحت نہ چلے، بلکہ اپنی سوورینٹی کو شاید کلیم کرنے کے لیے انہوں نے اس کو اسپانسر کیا. لیکن اتنے پولیٹیکل انریسٹ، میسو پولیٹیکل انریسٹ، اور چائنا کے 1 country 2 systems ہونے کے باوجود وہاں پہ انٹرنیٹ ڈسکنیکٹ نہیں ہوا، بلکہ انٹرنیٹ میں کوئی چیز بھی سلو ڈاؤن نہیں کی گئی. دس از مائی پرسنل ایکسپیرینس. یہ میں کسی سے سنائی کہانی آپ کو نہیں سنا رہا، بلکہ اپنے پرسنل ایکسپیرینس پہ بتا رہا ہوں. سو ہمارے ملک کو بھی یہ انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، اسپیشلی جو انتہائی امپورٹنٹ ہے سوشل اکنامک فیبرک کو بانڈ کرنے کے لیے اور اس کی گروتھ اور پراسپیرٹی کے لیے، اس کو اس طرح ریگولیٹ نہیں کرنا چاہیے. ہاں، ان چیزوں کے لیے جو ہارمفل ہو سکتی ہیں ان کو اسٹیٹ کو دیکھنا چاہیے، لیکن ادروائز یہ اسپیڈ کو ساتھ جو یہ کھیلتے ہیں اٹس ناٹ ویری بینیفیشیل. اور بیان نے وہ چیزیں ہائی لائٹ بھی کی ہیں ان ٹرمز آف سوشل کاسٹ اور اکنامک کاسٹ. Thank you for watching this video. Stay tuned for more. Join Tracks.